پھر ایک برائی حضرت مسیح علیہ السلام نے خاص طور پر بیان فرمائی ہے، اپنے ماننے والوں کو اس سے بچنے کی خاطر خاص طور پر نصیحت فرمائی ہے، بلکہ بیعت کی شرائط میں سے بھی ہے، وہ زنا ہے۔ اب زنا صرف ظاہری زنا نہیں ہے، جو غلط ظاہری جنسی تعلقات کی وجہ سے زنا ہوتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، یعنی زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو، ایسی کوئی بھی ایسے موقع سے دور رہو جس سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہو، عملاً نہیں بلکہ خیال بھی دل میں پیدا ہوتا ہو، اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو، فرمایا، اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو، کوئی بھی امکان ہو، کوئی بھی خطرہ ہو کہ زنا کی طرف جا سکتا ہے انسان۔ آج کل کے زمانے میں ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، اس پر ایسی غلط قسم کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں جن میں کھلے عام زنا کی تحریک کی جاتی ہے۔ بس ایسی چیزوں سے بچنا ہر احمدی کا کام ہے۔ کئی گھروں میں اس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہیں، کئی گھر اس وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں یا ٹوٹ چکے ہیں کہ خامد جو ہے بیٹھا ہے فلمیں دیکھ رہا ہے یا انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور غلط سوچیں پیدا ہو رہی ہیں۔ کئی نوجوان اس وجہ سے برباد ہو رہے ہیں اور غلط صحبت میں پڑ رہے ہیں، کیونکہ ننگی اور غلط فلموں کو دیکھنے کی عادت ہے۔ یہ نام نہاد ترقی یافتہ معاشرہ اس کو آزاد خیالی اور ترقی سمجھتا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانا ہے۔ خود یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کے نقصانات ہیں، اور خود آپ انفارمیشن اگر لیں جا کے پورنوگرافی کی فلموں کی، تو اس میں آپ کو مل جائے گا کہ زنا کی طرف لے جا رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور غلط تعلقات ہو رہے ہیں، بچوں سے زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ سب ان گندی فلموں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ خیال بھی دل میں نہ آئے، اگر خیال بھی دل میں آتا ہے اس چیز سے بچو۔ تو اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے سے یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ بس ایک احمدی کو خاص طور پر ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت